یاد رکھیے گا، زندگی میں دو لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ناراض کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، ہمیشہ ان کے قریب رہیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے آپ کی خوشیوں اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کی قربانیوں کے بدلے میں آج جہاں بھی ہیں آپ وہاں پر ہیں، وہ آپ کا باپ ہے۔ اور دوسری عظیم ہستی وہ ماں ہے جس کی دعاؤں سے آپ نے سب کچھ پایا۔ یہ جو ماں باپ کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کی طرف براہ راست آتا ہوں تاکہ اپنی بات آپ تک لا سکوں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب آئی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اس میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ سنیے، یہ اف کب اور عمر کے کس حصے سے متعلق کہا گیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک عمر رسیدہ شخص ہوں، جہاں دیدہ ہوں، لیکن ابھی میرے ہاتھ پاؤں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک چلتے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، میں اپنے معمولات کرتا ہوں۔ اس عمر سے بڑھ کے وہ عمر جس کو رذل العمر قرآن نے کہا ہے، ناکارہ عمر، جب ان کے حواس ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، جب وہ ضعیفی اور غریبی کی جسمانی صحت کے، ذہنی صحت کے اس معیار پہ پہنچ جائیں کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکیں، جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم لوٹا دیتے ہیں، اسی طرح سے جیسا بچے کی عمر ہوتی ہے، میں اس کو ایک انگریزی کی ٹرم استعمال کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت اچھی سمجھ جائیں گے، ٹوٹل ڈپینڈنسی۔ ٹوٹل ڈپینڈنسی کی عمر میں بھی اگر وہ بات کریں جو آپ کے لیے قابل عمل نہ ہو، قابل قبول نہ ہو، تو ان کو اشارتاً بھی دل آزاری نہ کریں۔ کبھی غور کیجیے گا، ہمارا باپ یا ماں ہمیں ساری عمر سکھاتے رہتے، اور پھر ہم جب بڑے ہو کے کسی قابل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابا جی تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، امی آپ کی وجہ سے میری دوستوں میں بڑی بے عزتی ہو گئی ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اس وقت اس ابا جی اور امی جی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے یہ قدرت کا ایک نظام ہے، یہ ایک وقت ہے جو ان پر آیا ہے تو وہ آپ پر بھی آئے گا۔ ایک چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے باپ کو، کہانی ہے کہ وہ دریا میں پھینکنے جا رہا تھا، اس سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے جب وہ پھینکنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا اگر پھینکنا ہی ہے تو پھر ایسے کرو، تھوڑا سا اور آگے کر کے پھینک کے آؤ۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابا جی کیوں؟ وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اپنی کرنی کا پھل اگر پانا ہی ہے تو میں پورا ہی پاؤں، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو پانی میں اسی طرح پھینکا تھا، لیکن تھوڑا آگے جا کے پھینکا تھا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ جو میں نے کیا تھا میں آج اتنے سالوں بعد اس سے چھوٹ نہیں رہا، اللہ کا حساب بہت سخت ہے، تو میں وہ پورا کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔